بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ایک مسلمان کے اوپر دن و رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں جنہیں اپنے اپنے وقتوں میں ادا کرنا ہے۔ ان کا طریق قرآن و حدیث کی روشنی میں سخت گناہ کا مستحق ہے۔ 5 وقتہ نماز فریضہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے دامن میں مومنوں کے لیے بے پناہ فیوز و برکات لیے ہوئے ہیں۔ دل کا سکون، پریشانی کا حل، بیماری سے شفا، آنکھوں کی ٹھنڈک، مال و اولاد اور زندگی میں برکت، گناہوں کی مغفرت، درجات کی بلندی، خالق و مالک کی قربت اور اس کی نصرت و مہربانی، شر و فساد سے پناہ، دنیا میں عزت و راحت اور آخرت میں کامیابی و کامرانی، بے شمار خوبیاں ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ 5 وقتہ نمازوں میں نماز عصر کا کیا مقام ہے، اس مقام کے حوالے سے آج آپ کو ہم کچھ ایسے فیوز و برکات سے روشناس کروائیں گے جن سے شاید آپ اس سے پہلے روشناس نہیں تھے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی آپ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ پیارے دوستو، 5 وقتہ نمازوں میں نماز عصر کا ایک خاص مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اسے صلاۃ الوسطیٰ یعنی درمیانی نماز سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس پہ محافظت و مداومت کا الگ سے حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز یعنی نماز عصر کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے باادب کھڑے رہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 238۔ مسلمانوں کی اکثریت اس کی اہمیت و فضیلت سے غافل اور اس کے ترک کے نقصان سے ناواقف ہے۔ اس مضمون میں مختصراً ہم اس پہلو کو آج اجاگر کریں گے کہ نماز عصر کے تعلق سے ہمارے دل میں اشتیاق پیدا ہو اور ہمیشہ اس کے ترک سے خوف کھاتے رہیں۔ پہلے آپ کو نماز عصر کے چند فضائل ہم پیش کرتے ہیں، ان کو بخوبی سنیے تاکہ اس کی ادائیگی کی فضیلت اور اس کے ترک سے نقصان کا بخوبی اندازہ ہو سکے۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو باتیں سکھائیں ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ 5 نمازوں پر محافظت کرو۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسے اوقات ہیں جن میں مجھے بہت سے کام ہوتے ہیں، آپ مجھے ایسا جامع کام کرنے کا حکم دیجئے کہ میں اس کو ترک کروں تو مجھے اتنا زیادہ مسئلہ پیدا نہ ہو، اور اگر میں اس کو کروں تو مجھے کافی ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عصرین پر محافظت کرو۔ عصرین کا لفظ ہماری زبان میں مروج نہ تھا، اس لیے میں نے پوچھا کہ عصرین کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نماز، ایک سورج نکلنے سے پہلے اور ایک سورج ڈوبنے سے پہلے، یعنی نماز فجر اور نماز عصر۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز بہت ساری چیزوں سے کافی ہو جائے گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بقیہ 3 نمازیں ظہر، مغرب اور عشاء نہیں پڑھنی، بلکہ یہ جو نمازیں ہیں وہ کافی ہو جاتی ہیں۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی حدیث نمبر 2551، تم لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور اسے اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اسے دیکھنے میں کوئی مزاحمت نہیں ہوگی۔ پس اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز یعنی فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز یعنی نماز عصر سے تمہیں کوئی چیز روک نہ سکے تو ایسا ضرور کرو۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ، بس اپنے مالک کی حمد و تسبیح کر سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے۔ اس حدیث سے نماز فجر اور نماز عصر کے لیے شدت اہتمام کا پتہ چلتا ہے کہ کسی صورت یہ دونوں نمازیں چھوٹنے نہیں پائے، نیز اس طرح بقیہ 3 نمازیں بھی ادا کرنی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں۔ فجر اور عصر کی نمازوں میں دونوں قسم کے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندے کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، جب ان کے پاس گئے تب وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس طرح فرشتہ اللہ کو نماز فجر پڑھنے والوں کی خبر دیتا ہے، ویسے ہی نماز عصر پڑھنے والوں کی بھی خبر دیتا ہے۔ اس لیے فجر و عصر کا اہتمام کریں تاکہ اللہ کے یہاں ہمارا ذکر جمیل ہو۔
حضرت عمارہ بن ربیعہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 634 ہے، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے پہلے نماز پڑھتا ہے، یعنی فجر اور عصر کی نمازیں۔ ویسے نمازیں جہنم سے نجات دلانے والی ہے، مگر یہاں نماز فجر اور عصر کا ذکر خاص اس نماز کی خاص فضیلت پر دلالت کرتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 635 ہے کہ جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر و عصر پڑھتا رہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہاں بھی بطور خاص 2 نمازوں کی اہمیت کا ذکر ہے جو جنت میں لے جانے کا سبب ہے، وہ ہے نماز فجر اور نماز عصر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، صحیح ابن ماجہ میں حدیث نمبر 4272 ہے، جب میت قبر میں پہنچتی ہے تو اسے سورج ڈوبتا نظر آتا ہے، وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے مجھے چھوڑو، نماز پڑھنے دو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب میت کو دفن کیا جائے گا اور فرشتے سوال کے لیے اسے اٹھائیں گے تو مومن کو محسوس ہوگا کہ سورج ڈوب رہا ہے اور وہ نماز عصر سے سویا رہ گیا، اس لیے وہ فرشتے سے کہے گا ہٹو، پہلے مجھے نماز عصر پڑھنے دو۔ وہ لوگ جو دنیا میں نماز عصر کا اہتمام کرتے ہیں انشاءاللہ انہیں قبر میں بھی نماز کی فکر ہوگی، وہ وہاں نماز نہیں پڑھنی ہے مگر انہیں فکر ہوگی۔ ان ساری حدیث سے نماز عصر کی بڑی تاکید اور اہتمام کا آپ کو واضح طور پر اشارہ مل جاتا ہے۔ وہیں پر بطور خاص فجر کی نماز اور عصر کی نماز کا شدت کے ساتھ اہتمام کرنے کا بھی علم ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، فجر بندوں پر نیند کی وجہ سے بھاری ہے تو عصر کام کاج میں مشغولیت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اپنے خالق کی عبادت کے لیے نیند سے بھی بیدار ہوتے ہیں اور کام کاج بھی روک دیتے ہیں۔ نماز عصر کسی اہمیت کے پیش نظر اس کے ترک کرنے کی وجہ سے اس پر سخت ترین وعید ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر سے روک دیے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑا نہیں تھا تو جن کی طرف سے نماز عصر سے روک دیے گئے آپ نے انہیں بددعا دی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ مشرکوں نے جنگ میں مشغول رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کی نماز سے روکے رکھا، یہاں تک کہ سورج سرخ یا زرد ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے ہمیں درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز سے مشغول رکھا، اللہ تعالیٰ ان کے بیٹوں اور قبروں میں آگ بھر دے، ان کے پیٹوں میں آگ بھر دے۔ اس حدیث کی روشنی میں ذرا اندازہ لگائیے کہ طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بے پناہ ظلم ہوا، احد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اصحاب کو مکے سے نکال دیا گیا، مگر حضور نے بددعا نہیں دی، مگر نماز عصر سے مشغول کر دینے والے کے حق میں بددعا دے دی۔ اس لیے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس نماز سے ہم بھی اسی طرح محبت کریں، اور کسی بھی عذر کی بنا پر چھوٹ جائے تو اس طرح افسوس کریں جب نماز سے مشغول کر دینے والوں کے حق میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ہے۔ تو جو مسلمان ہو کر اس نماز کو پڑھتے ہی نہیں اس کے حق میں کیا ہوگا؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کے اہل و عیال اور مال و دولت سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ اس حدیث کو پڑھیں اور اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہماری غربت، بے چینی، بے برکتی، نافرمان اولاد یا مال و اولاد کی تباہی و بربادی کہیں نماز عصر چھوڑنے کا سبب تو نہیں؟ اگر نمازوں سے غافل ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور 5 وقتہ نمازوں پہ محافظت کریں، بطور خاص نماز عصر کا اہتمام کریں۔ اس سے بھی زیادہ سخت وعید نماز عصر چھوڑنے والوں کی ایک دوسری حدیث میں ہے جس میں سارے اعمال ہی ضائع ہو جانے کی خبر دی گئی۔ ابو الملح سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک سفر جنگ میں تھے، ابر بارش کا دن تھا، آپ نے فرمایا عصر کی نماز جلدی پڑھ لو، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا نیک اعمال ضائع ہو گیا۔ یہاں نماز چھوڑنے سے مراد جان بوجھ کر نماز چھوڑنا ہے، جیسا کہ ایک دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے۔ ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح الترغیب میں 479 نمبر، جس نے جان بوجھ کر عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ متعدد احادیث ایسی ملتی ہیں جن میں بہت سارے کام پر سارے اعمال ضائع ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ یہاں میں صرف قرآن کریم کی روشنی میں بتلانا چاہتا ہوں کہ اسے کفر و شرک کے مقابل میں گردانا گیا ہے، یعنی نماز عصر کا ترک کرنا باعث عذاب نار ہے۔
اس سے سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں کہ جس طرح ایمان کے انکار سے سارا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور اکارت ہے، اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو ہماری مزید معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔